بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد۔ تمام دوستوں کو سلام عرض کرتا ہوں اور آج کے اس 26ویں اور آخری درس میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ آج ہمارا درس کا آخری دن ہے اور جس عنوان کو ہم لے کے چلے تھے احکام دین، آج وہ اپنے آخری مرحلے میں پہنچ گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ فرصت کم تھی، دن بھی کم تھے، تھوڑے سے تھے، لیکن جتنا بیان ہو سکا اور ہم کر سکے، جتنی ہماری توانائی تھی اتنا ہم نے عرض کیا آپ کے سامنے۔ انشاءاللہ اگر پھر خداوند متعال نے ہمیں موقع دیا اور ہم اسی طریقے سے ساتھ جمع ہوئے تو اس کے آگے سے انشاءاللہ شروع کریں گے اور مزید احکام پر پھر بات ہوگی ہماری۔ آج طبیعت میں بہتر محسوس نہیں کر رہا ہوں، لہٰذا جس حد تک بھی میں آج آخری اس اپنے درس میں گفتگو کر سکا اتنا گفتگو کروں گا۔ ہماری بحث روزے کے واجب ہونے کی شرطوں پر تھی۔ ہم نے بالغ ہونا جو پہلی شرط تھی اس کو عرض کیا، اس کے بعد جو دوسری شرط تھی عاقل ہونا اس کو بھی عرض کیا، تیسری جو شرط تھی اس کی کہ روزہ رکھنے پر قدرت رکھتا ہو، ہم اس پر بات کر رہے تھے اور ہمارا مسئلہ یہاں تک پہنچا تھا کہ اگر ایک ایسا بچہ کہ جس کا امتحان سالانہ امتحان جو ہے وہ رمضان المبارک یا گرمی میں پڑ جائے، جس کی وجہ سے روزہ رکھنا یعنی دونوں چیزیں جمع ہو جائے، رمضان المبارک اور گرمی، یہ ظاہر سختی ہے، اور اگر وہ روزہ رکھے تو درس پڑھنا اور دونوں نہ ہو سکے ساتھ اس کا کہ روزہ بھی رکھے اور درس بھی پڑھے، تو کیا سال بھر کی محنت کو برباد ہونے کی غرض سے کچھ دنوں کے روزے کو چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ سوال ہے۔ تو اس کے جواب میں مراجعین فرماتے ہیں کہ جب تک کوئی مشکل پیش نہ آئے روزہ نہیں چھوڑ سکتا ہے، کوئی بھی ہو مکلف وہ روزہ نہیں چھوڑ سکتا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ مسافرت کرے اور سفر میں افطار کر لے اور پھر پلٹ آئے۔ اب پلٹنے کے بعد اس پر اس دن امساک کرنا بھی ضروری نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ پھر باقی دن جو ہے وہ روزے سے رہے یا کچھ کھائے پیے نہیں، وہ کھا سکتا ہے اور اس کو کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن یہ کہ مسافرت اسے کرنی پڑے گی تاکہ وہ اپنے روزے کو قضا کر سکے، قصر ہو روزہ اور پھر بعد میں اس کی قضا بجا لا سکے عام دنوں میں کہ جب اس کے پاس فرصت ہو۔ اب اس کے بعد جو سوال ہمارے سامنے ہے اسی پر روزہ رکھنے پر قدرت جو ہماری تیسری شرط تھی، اس میں سوال کیا جاتا ہے کہ جو لوگ افہیم، بھانگ یا دوسری چیزوں کے عادی، یعنی ایسی چیزوں کے عادی ہوں کہ جس کو وہ چھوڑ نہیں سکتے اور ترک کرنے کی صورت میں نہ وہ ادا روزہ رکھ سکتے ہیں اور نہ ہی قضا، کیا ایسے لوگوں پر بیماری کا حکم لگایا جا سکتا ہے؟ یعنی نہ اس کو ادا کر سکتے ہیں نہ اس کو قضا کر سکتے ہیں، ان کی اتنی بساطی نہیں ہے اور وہ عادت کر چکے ہیں ان چیزوں کی، افہیم کی یا بھنگ کی یا دوسری چیزیں جو نشے کی صورت میں آتی ہیں، تو لگایا جا سکتا ہے۔ مسئلہ یہ کہ کیا آیا ان پر مریض کا یعنی مرض کا حکم، بیماری کا حکم لگایا جا سکتا ہے کہ جس کے بنا پر وہ ہر روز ایک مد کفارہ دیں، یا ان کا کوئی اور حکم جاری ہوگا؟ مد انشاءاللہ بیان کروں گا کہ مد کیا ہوتا ہے اور کس طریقے سے مد کا حساب ہوتا ہے انشاءاللہ آئندہ، ابھی تھوڑی دیر میں ہی جو ہمارا مسئلہ سامنے آئے گا اس میں۔ تو یہاں پہ مراجعین جواب دیتے ہیں کہ روزہ رکھنا واجب ہے، ہر صورت میں واجب ہے، ہر ایک انسان پہ واجب ہے، ہر مسلمان پہ واجب ہے، لیکن حالت روزہ میں اضطرار یعنی ایک ہنگامی صورتحال میں اور مجبوری کے پیش نظر فقط بقدر رفع ضرورت، یعنی جتنی اس کی ضرورت رفع ہو سکے اتنا پینا یا اس چیز کا استعمال کرنا جائز ہے، یعنی کیونکہ وہ ایڈکٹڈ ہو چکا ہے اس چیز کا، اور اگر وہ یہ چیز نہ کرے تو وہ مر جائے گا، یا اتنا وہ ہو چکا ہے کہ اس کی طبیعت بحال ہو جائے گی یا ناقابل برداشت ضرر ہے اس کے اوپر، تو پھر مراجعین یہاں پہ اجازت دیتے ہیں کہ اس رفع ضرورت کو برطرف کرنے کے لیے، اس ضرر احتمالی کو برطرف کرنے کے لیے وہ اتنی مقدار میں پی لے کہ جس مقدار میں اس کا کام چل سکے، اتنا پینا استعمال کرنا اس کے لیے جائز ہے جو ایڈکٹڈ ہو چکا۔ پھر یہاں پہ مسئلہ ایک ہمارے سامنے آتا ہے کہ جو شخص بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، بوڑھا ہے آدمی گھر میں اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، یا اس کے لیے روزے کا رکھنا مشقت کا سبب ہو،
تو وہ روزہ اس پر واجب نہیں ہے، لیکن مشقت کی صورت میں یعنی مرجے کا مسئلہ ہے، سوال نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے کہ جو شخص بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا یا اس کے لیے روزے کا رکھنا مشقت کا سبب ہو تو روزہ اس پر واجب نہیں ہے، بڑھاپے کی وجہ سے یا اس کے لیے مشقت کا باعث بن رہا ہے، تو ہمارا جین فرماتے ہیں کہ یہاں پہ اس کے لیے روزہ رکھنا کیا ہے، واجب نہیں ہے۔ لیکن مشقت کی صورت میں اس کو ہر روز، یعنی اگر مشقت ہے اس کے لیے، سخت ہے اس کے لیے، تو اس کو ہر روز روزے کے عوض ایک مد گیہوں یا جو یا اس جیسی چیز فقیر کو دینا ہوگا۔ اب یہاں پر مد پہ ہم بات کریں گے کہ مد ہوتا کیا اور کس چیز کو مد کہا جاتا ہے۔ تو ایک مد تقریباً جو کہلاتا ہے وہ 750 گرام کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی 750 گرام کو ایک مد کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو آدمی یعنی بوڑھا شخص کہ جو روزہ نہیں رکھ سکتا یا اس کے لیے مشقت کا باعث ہے تو اس پر روزہ واجب نہیں ہے، لیکن اس کو اس کے عوض میں، ہر روزے کے عوض میں ایک مد جو ہے وہ گیہوں یا جو یا اسی جیسی مختلف چیزیں جو ہیں وہ فقیر کو دینا ہوگا۔ اب اس میں آپ رجوع کر سکتے ہیں اپنے مراجعین کی طرف کہ جو بھی آپ کا مرجع ہے وہ کیا اس کے بارے میں عرض کرتے ہیں کہ کون سی چیز دینی چاہیے، اس حوالے سے جو بھی رائج ہے وہ آپ کو دینی پڑے گی۔ پھر مسئلہ کہ اگر کوئی شخص بڑھاپے کی وجہ سے روزہ ماہ مبارک رمضان میں اور رمضان مبارک کے بعد وہ روزہ رکھ سکتا ہے، احتیاط واجب کے بنا پر جو روزے نہیں رکھ سکا تھا اس کی قضا کرے، بعض فقہا نے اس احتیاط کو مستحب جانا ہے۔ یعنی اگر کوئی بوڑھا شخص ماہ رمضان میں بڑھاپے کی وجہ سے روزہ ماہ رمضان مبارک میں اور رمضان مبارک کے بعد وہ روزہ رکھ سکتا ہے، یعنی اس کے بعد روزہ رکھ سکتا ہے، تو احتیاط واجب کی بنا پر جو روزے نہیں رکھ سکا تھا اس کی قضا کرے، بعض فقہا نے اس کو احتیاط کے طور پہ مستحب جانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر کوئی ایسا مریض ہو کہ جس کو پیاس کا غلبہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور وہ پیاس کو برداشت نہ کر سکے، یعنی اس سے برداشت ہی نہیں ہوتا، یا اس کے لیے مشقت کا باعث ہو، تو اس پر روزہ واجب نہیں ہے، لیکن مشقت کی صورت میں اس کو چاہیے کہ ہر روزے کے عوض ایک مد جو بیان ہوا گیہوں یا جو یا اس جیسی چیز فقیر کو دے۔ بعض فقہا نے پہلی صورت میں بھی کفارے کو احتیاط لازم جانا ہے، اور احتیاط واجب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیاس کو برداشت کریں، لیکن جب برداشت کے باہر ہو جائے تو صرف ضرورت کے مطابق تھوڑا سا پانی پی لے، اس کے بعد روزہ رکھے، ٹھیک ہے۔ یہ بات ہماری یہاں تک واضح ہو گئی ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو شرطیں تھیں، کیونکہ اس میں مسائل زیادہ ہیں، اگر میں ایک ایک مسئلے کو یہاں پہ پڑھوں گا تو ٹائم بہت ہو جائے گا اور ہمارا وقت ایسے ہی گزر جائے گا، تو خلاصہ عرض کروں کہ اس کے بعد جو ہماری شرطیں تھیں، پہلی شرط بالغ ہونا تھے، اس پہ ہم نے عرض کیا، پھر دوسری شرط عاقل ہونا تھا، پھر روزہ رکھنے پر قدرت رکھتا ہو، اس پر ہم نے بات کی، اور اس میں مسائل بہت ہیں، مفصل اور تفصیل آپ جو ہے وہ جا کر خود توضیح المسائل میں مرجع کی دیکھ سکتے ہیں۔ یا یہ کہ بے ہوش نہ ہو، اگر بے ہوش ہے تو ظاہر ہے اس پر روزہ نہیں ہے کیونکہ بے ہوشی کا عالم ہے۔ اس کے بعد بیمار نہ ہو، مریض نہ ہو، روزے کی وجہ سے اس کو یا کسی اور دوسرے کو ضرر نہ ہو، یعنی ضرر کا باعث نہ بن رہا ہو۔ اس کے بعد جو ساتویں چیز تھی وہ تھی حیض اور نفاس سے پاک ہو، یہ مسئلہ خواتین کے لیے، اس کی بھی تفصیل جو ہے وہ خواتین توضیح المسائل میں جا کر یا تحفۃ العوام میں جا کر دیکھ سکتی ہیں۔ اس کے جو آٹھویں اور آخری چیز ہے وہ مسافر نہ ہو، یعنی وہ شخص جو روزہ رکھ رہا ہے وہ مسافر نہ ہو۔ جس مسافر پر نماز کا قصر پڑھنا واجب ہے اس پر روزہ واجب نہیں ہے۔ مثلا ایک انسان نے سفر کیا اور وہ کثیر السفر نہیں ہے، یعنی کثیر السفر یعنی زیادہ سفر نہیں کرتا، جو انسان زیادہ سفر کرتا ہے وہ کثیر السفر کہلاتا ہے۔ تو کثیر السفر آدمی جو ہوگا وہ کیا ہوگا، وہ اس کی تو نماز، کیونکہ اس کا آنا جانا اور اس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ سفر کرتا رہے، تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ وہ جو ہے پوری نماز کو پڑھے گا، اور اس کے لیے سفر میں بھی اس کی نماز جو ہوگی وہ کامل ہوگی۔ لیکن ایک انسان جو ہے وہ کثیر السفر نہیں ہے، کبھی کبھی گئے جاتا ہے اور بہت کم اس کے سفر ہوتے ہیں، تو اگر اس مسافر کا جو ہے وہ نماز کا قصر پڑھنا واجب ہو کسی سفر میں تو اس پر روزہ واجب نہیں ہے، کیونکہ جب نماز اس کی قصر ہے تو روزہ بھی کیا ہے، واجب نہیں ہے۔ عرض کیا کہ مثلا 4 دن، 5 دن، 6 دن، 10 دن سے کم اگر وہ سفر کر رہا ہے تو اس صورت میں اس کا کیا ہوگا، روزہ نہیں ہے۔ لیکن اگر 10 دن کی نیت کر کے کہیں گے 10 سے زیادہ کی تو پھر یقیناً اس کا کیا ہے، روزہ واجب ہے۔ اس میں بھی کئی صورتحال بنتی ہیں،
اور وہ بھی اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں اس کو عرض کروں کہ مثلا ایک انسان ہے کہ جس کے ماں باپ مثال کے طور پہ وہاں رہے ہیں، یا خود وہ اس جگہ پہ جو ہے اس کی ولادت ہوئی ہے اور پھر اس کے بعد وہ دوسرے شہر میں منتقل ہو گیا ہے، تو یہاں پر بھی اس کا حکم ہے کہ آیا اس نے وہ جو آبائی جگہ تھی اس کو ترک کرنے کی نیت کر لی تھی یا نیت نہیں کی تھی۔ یہاں پہ بہت سارے مسائل ہیں، یا یہ کہ پشت سر ہم جو ہے وہ 30 دن تک یا 25 دن تک، یعنی بہت سارے اس میں باتیں ہیں کہ جو تفصیل سے آپ جو ہے وہ توضیح المسائل میں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس صورت میں کہ جس مسافر پر نماز کا قصر پڑھنا واجب ہے، اس پر روزہ واجب نہیں ہے۔ لیکن اس مسافر کے برعکس کہ جس پر سفر میں بھی نماز پوری پڑھنا ضروری ہے، وہی والی بات آ گئی کثیر السفر والے آدمی کی، کہ جو بہت زیادہ سفر کرتا ہے، کہ اس کے برعکس وہ مسافر کہ جس پر سفر میں بھی نماز پوری پڑھنا ضروری ہے، یعنی اس پر روزہ بھی واجب ہے۔ جب اس کی نماز پوری ہے تو پھر اس صورت میں اس کا کیا ہوگا؟ اس کا روزہ بھی واجب ہوگا اور وہ جو ہے وہ روزہ بھی رکھے گا۔ مثلا ایک تاجر ہے جو آئے دن جو ہے ایک شہر سے دوسرے شہر جاتا ہے اور اس کا کام ہی یہی ہے، تو یہ کثیر السفر کے ضمن میں آئے گا۔ اور ایک چیز ہے، میں نے مدت بیان ہوئی ہے کہ مثلا اتنا سفر وہ کر لے اور کرتا ہو روزانہ کے بنا پہ، مثلا ہر روز جاتا ہے تجارت کے بنا پہ ایک شہر سے دوسرے شہر، تو اب جب اس روزانہ کی آمد و رفت ہے اس کی، تو اس کا کیا ہوگا کہ وہ کثیر السفر کے ضمن میں آئے گا، اور اس کی نماز جب واجب ہے، پوری ہے اس کے سفر میں، تو اس کا روزہ بھی کیا ہوگا؟ پورا ہوگا۔ تو یہ 8 شرطیں تھیں کہ جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی، اور اس مہینے میں اور آج کے حد تک، یعنی آج کے درس کے حد تک ہم اپنے بات کو اسی مقام پہ روک رہے ہیں، اور اس سے آگے انشاءاللہ پھر کبھی اگر موقع ملا اور آپ کے سامنے حاضر ہوئے اور حاضری کا شرف نصیب ہوا ہمیں، تو انشاءاللہ اس سے آگے سے ہم بیان کریں گے اپنے محدودے کو، یعنی اپنے جو سلیبس کو ہے وہ مشخص کریں گے کہ ہمیں کہاں سے کہاں تک بات کرنی ہے، پھر انشاءاللہ ہم اسی موضوع سے لے کر جہاں پہ ہمیں ختم کرنا ہے اس موضوع تک ہم ختم کریں گے۔ ان درمیان کے اس مدت میں کہ جس مدت میں ہم آپ کے سامنے حاضر ہوتے رہے اور آپ کے سامنے لب کشائی کرتے رہے، امید کرتا ہوں کہ اگر کوئی غلطی یا کوئی ایسی چیز ہم سے سرزد ہوئی ہو کہ جو آپ کی دل کی آزاری، یعنی آپ کی دل آزاری ہوئی ہو اس سے اور آپ کا دل دکھا ہو، تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ اس سے درگزر فرمائیں گے اور ہمیں معاف فرمائیں گے۔ اور آپ سب کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم آپ سب کو سلامت رکھے، خیر و عافیت سے رکھے، علم کے بہترین اور بالا مقام پر آپ کو خداوند متعال فائز فرمائے، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں انشاءاللہ یاد رکھیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔